استثنا کی کتاب اس کے ہم 12ویں باب کی 8 آیت سے لے کر 14 آیت تک تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا، کیونکہ تم اب تک اس آرام گاہ اور میراث کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو۔ لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ، اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے اور تم امن سے رہنے لگو، تو وہاں جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے، وہیں تم یہ سب کچھ جس کا میں نے تم کو حکم دیتا ہوں لے جایا کرنا، یعنی اپنی سوختنی قربانیاں اور اپنے ذبیحے اور اپنی دہیکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خداوند کے لیے مانی ہیں، اور وہی تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کے ضرور خوشی منانا، اور تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو تو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلہ میں چن لے تو اپنی سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا۔ سو خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں ہم نے پڑھا ہے، استثنا کی کتاب 12 باب اس کی 8 آیت میں 12ویں باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا۔ یہ تب کی بات ہے جب خدا اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کرتا ہے، خدا اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کرتا اور شریعت اس کے وسیلہ سے لکھواتا ہے کہ وہ کون سے ایسے اصول ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو تمہیں کرنا ضروری ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جنہیں تمہیں کرنا ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ شریعت میں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو ہر طرح کی پاک اور ناپاک چیزوں کے متعلق آگاہ کیا کہ کون سی چیزیں پاک ہیں جنہیں تم کھا سکتے ہو یا جنہیں تم چھو سکتے ہو، اور کون سی چیزیں ناپاک ہیں جنہیں تم نہ کھا سکتے ہو نہ چھو سکتے ہو، اور کون سے ایسے وقت ہیں، کون سے ایسے حالات ہیں جو پاک اور ناپاکی کو ظاہر کرتے ہیں، اور کس وقت تم پاک ٹھہرو گے کس وقت تم ناپاک ٹھہرو گے۔ ایسی تمام باتیں خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے ظاہر کی۔ خدا اپنے بندہ موسیٰ سے کلام کرتا ہے اور اس سے ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے کوچ کر کے چلی جائے گی تو انہیں کون سے ایسے کام ہیں جنہیں کرنا ضروری ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم مصریوں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی رسم و رواج کو اپنا چکے تھے، اور ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی رسم و رواج سے یکدم باہر آ جائیں۔ اس لیے خدا نے انہیں راستے میں تو کچھ نہ کہا، لیکن کہا کہ جس جگہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں، اور جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے جب کلام کیا تو خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم سے ان ابواب میں آ کر بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ عبادت کے لیے ایک جگہ تیار کی جائے، عبادت کے لیے ایک جگہ تیار کی جائے، ایک جگہ مخصوص کی جائے، اور اس کی تیاری کے لیے اس نے بتایا کہ ہمیں اپنی پہلی انسانیت کو اتارنا ہوگا، ہمیں اپنے پہلے سارے
کام کو بھول جانا ہوگا جو ہم اپنی گزشتہ زندگی میں کرتے آئے ہیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا، وہ کام وہاں نہ کرنا۔ یہاں جو کر لیے سو کر لیے، اس کے بعد آئندہ وہ کام نہ کرنا، بلکہ اپنا ہر ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا اور سوچ سمجھ کر رکھنا۔ بعض دفعہ ہم اپنی رسم و رواج، اپنے طور طریقے، اپنے انداز کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ ہمیں پسند اور اچھے لگتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی کام ہے جو خدا یا خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح کرتا ہے، یا ایسے ہی وہ پسند کرتا ہے، لیکن شاید ایسا نہ ہو۔ جیسے ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف مذاہب میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، مختلف اقوام میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر قوم اپنے طور پر اپنی رسم بنا کر اسے منانا پسند کرتی ہے، اور ہر قوم کا اپنا ایک انداز، اپنا ایک طریقہ، اپنی ایک رسم، اپنا ایک رواج ہے، اور ہر قوم کے پاس اس کے دلائل بھی ہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جیسے کام ہم یہاں جو کام کرتے ہیں جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کام ہم وہاں جا کر نہ کریں۔ ہم اپنی زندگیوں کو ایک بار پھر جانچ لیں، ایک بار پھر دیکھ لیں کہ جو کام ہم آج اس وقت کر رہے ہیں کیا وہ کام خدا کے حضور مقبول ٹھہرائے جائیں گے؟ کیا وہ کام خدا کو اس قدر پسند ہے جس قدر خدا کو پسند ہونے چاہیے؟ اگر ان میں کوئی رتی برابر بھی کوئی شک و شبہات کی بات دیکھیں تو اس بات کو چھوڑ دینا ہمارے لیے ایسا بہتر ہے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے جہنم میں لے جائے تو اپنی آنکھ کو نکال پھینک۔ یعنی وہ رسمیں، وہ رواج، وہ طور طریقے، وہ باتیں، وہ گفتگو، وہ انداز، وہ سٹائل جو ہم اپنی مرضی سے، یا ہم یہاں جو کام جس کو ٹھیک دکھائی دیتا ہے وہی کرتے ہیں، ایسے تم وہاں نہ کرنا، ایسے کام وہاں نہ ہوں گے۔ اور ممکن ہے کہ جس جگہ ہمیں جانا ہے ہمیں اپنا آپ ویسا ہی بنانا ہوگا، ہمارا لباس ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی تو اس کے دوستوں نے بہانے بنائے۔ کسی نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے، کسی نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے، کسی نے کہا میرے ہاں فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی نے کہا آج مجھے بہت ضروری بزنس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے جانا ہے۔ اس طرح ہر ایک نے اپنی اپنی دلائل پیش کر دی۔ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر مذہب، ہر اقوام رسم و رواج جو اپنے اندر رکھتے ان کی دلائل پیش کر دیتے ہیں، ان کی دلائل پیش کرتے کہ شاید ہمارے اندر یہ رسم اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس رسم کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے رہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے زندگی بسر کی تو اس رسم کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کر دی ہے، اس رسم کو اپناتے ہوئے ہم نے زندگی بسر کی ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور نئی انسانیت کو پہن لو، جو خداوند یسوع مسیح میں نئی ہوتی جاتی ہے۔ صرف ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا یہ ہے کہ خدا کو آیا وہ کام، وہ انداز، وہ گفتگو، وہ سٹائل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا پسند آتا ہے یا نہیں۔ لیکن میں اس بات کو بڑی دلیری کے ساتھ آپ سب لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اس بات کو بڑی دلیری کے ساتھ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو سب چیزیں نئی ہو جاتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ خدا کا روح ہم میں بس جاتا ہے
کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ تم باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لوگے، تو ممکن ہے کہ تم نے اپنے آپ کو جیسے خداوند یسوع مسیح مصلوب کیا گیا اور وہ مر گیا اور پھر وہ جی اٹھا، اسی طرح جب تم خداوند یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کرتے اور بپتسمہ لیتے ہو تو تم مسیح میں ایک بار مر جاتے اور پھر مسیح میں زندہ ہو کر نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہو۔ اسی طرح جب ہم نئی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں تو پھر خدا خود ہماری مدد کرے گا، پھر خدا خود ہمارے لیے راستہ چن لے گا، پھر خدا خود ہمارے لیے وسائل پیدا کر دے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پانی میں بپتسمہ لیا اور جو ہی اس نے بپتسمہ لیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فرشتے اسے بیابان میں آزمانے کے لیے لے گئے تاکہ وہ ابلیس کے ہاتھ سے آزمایا جائے۔ وہ اپنے آپ سے نہیں گیا بلکہ لکھا ہے کہ فرشتے اسے بیابان میں لے گئے، یک دم سے وہ وہاں سے جہاں وہ موجود تھا اٹھایا گیا اور بیابان میں لے جایا گیا۔ اسی طرح خدا ہمارے ساتھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں صرف خدا کے قدرت والے ہاتھ کے قوی ہاتھ کے نیچے آ جانا ہے اور خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جاننا اور دیکھنا ہے کہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں کیا ہے۔ ہمیں تجربے سے یہ ساری باتیں معلوم کرنی ہیں کہ جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا ہے تو ہماری پہلے زندگی کیسی تھی اور اب زندگی کیسی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اگر اپنی زندگی میں ایک بڑی بلیسنگ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن بہ دن خدا کے زور مضبوط ہو رہے ہیں اور آپ کو خدا کی طرف سے ایک پروٹیکشن مل رہی ہے، اور ممکن ہے کہ پھر خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے میں سچا اور قائم ہے، اور خدا نے یہ وعدے ہم سے ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیے اور کر دیے تھے۔ اور خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم خدا کو اور خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانیں گے اور اس کے نام کا بپتسمہ لیں گے تو ہمیں ایک انعام دیا جائے گا جس کا نام روح القدس ہے، اور وہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا اور وہ ہمیں آنے والی باتوں کے بارے میں آگاہ کر دے گا۔ ہمیں اس لیے مایوس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ایسا مددگار ہوگا کہ جس سے ہم آنے والے حالات کے بارے میں بھی بات کر سکیں گے، وہ ہمیں آگاہ کر دے گا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم اب تک اس آرام گاہ اور میراث کی جگہ تک جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے نہیں پہنچے ہو۔ ایک بار پھر ایسی ہی شریعت کو دہرایا گیا، ایک بار پھر ایسی شریعت کو دہرایا جا رہا ہے اور ہمارے لیے یہ بات صادر ہوتی ہے، خدا کی طرف سے پہنچتی ہے کہ جس جگہ ہمیں جانا ہے ابھی تک ہم اس جگہ نہیں پہنچے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں اس جگہ پہنچنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور تیاری کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ضیافت کی گئی اور بادشاہ نے اپنے دوستوں کو بلایا اور وہ نہ آئے، تو بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جاؤ بازاروں میں، روڈوں پر، گلیوں کوچوں میں جاؤ اور دیکھو جو لوگ تمہیں دکھائی دیں انہیں تم بلاؤ تاکہ وہ میری ضیافت میں آ کر شرکت کریں اور جو کھانا میں نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا تھا اس میں سے وہ کھانے والے ہوں۔ اسی لیے خدا کے کلام میں آیا ہے، لکھا ہے کہ جو اول تھے وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر تھے وہ اول ہو جائیں گے۔ سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہانوں کو رکھ لیا ہے، سبب یہی ہے کہ ہم اگر خدا کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں تو ہم اس بات کو بول چکے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں سے ویسے ہی کام لیتا ہے جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس سے وہ بیٹے بیٹیاں بناتا ہے اسے وہ صلیب دیتا ہے، لیکن جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے وہ کوڑے لگواتا ہے۔ اسی لیے خدا اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہماری نصیحت کرتا ہے، خدا اگر ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ ہماری تربیت
اور تنبیہ کرتا ہے۔ ہمیں اس بات میں، اس امر میں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس راہ پر ہیں، ہم کس ڈگر پر ہیں۔ آیا ہمارا چال چلن خدا کو پسند آ رہا ہے؟ آیا ہماری رسم و رواج سے خدا کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس کے لوگوں کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ اس رسم و رواج سے کسی جان کو بچایا جا رہا ہے؟ اس رسم و رواج سے زندگیوں کو جیتا جا رہا ہے؟ اس رسم و رواج سے ہم کتنے لوگوں کو جیت چکے ہیں یا کتنے لوگوں کو ہم خدا کے جلال کے لیے ہار چکے ہیں؟ اس بات میں امتیاز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کسی ایک قوم، ایک فرقہ، ایک قبیلہ، کسی ایک انسان، ایک کلیسیا کے لیے، ایک خادم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اسی لیے اس بادشاہ نے کہا کہ جو میرے دوست، میرے رشتہ دار احباب و احباب تھے، وہ تو اس ضیافت میں نہیں پہنچے، وہ تو اس ضیافت میں نہیں آئے، لیکن جاؤ تم جو گلی کوچوں میں تمہیں نظر آئیں، جو روڑوں اور بازاروں میں تجھے نظر آئیں، ان سب کو تم لے آؤ تاکہ وہ آ کر اس ضیافت میں شرکت کریں، اس دعوت میں شرکت کریں اور اس کھانے کو کھائیں جو میں نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ان پیاروں کے لیے جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اور وہ جو مجھ سے پیار کرتے اور میری آواز کو سنتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں۔ اور بادشاہ نے جب نوکروں کو بھیجا اور کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ، جو لوگ آئے انہوں نے بادشاہ کے نوکر کی آواز کو سنا اور وہ ان کی آواز سن کر ان کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن آخر ہم ایک بڑی زبردست بات کو دیکھتے ہیں۔ وہ بات ایسی تھی کہ ضیافت میں جتنے لوگ بلائے گئے تھے سب بڑی شان و شوکت اور تیاری کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ سب نے اچھے لباس پہن لیے تھے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے دعوت کی آواز اور اس کے اعلان کو سنا، انہوں نے تیاری کر لی، انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی طرف سے تھے، انہوں نے وہ باتیں پسند کی جو خدا کی طرف سے خدا کو پسند آنے والی تھی، نہ کہ انہوں نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کیا کہ شاید ہم اپنی مرضی سے جائیں، اپنے مرضی کے لباس سے جائیں، اپنی مرضی کے انداز سے جائیں، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس دعوت میں جائیں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو اپنی ضیافت میں دیکھتا ہے کہ جو اچھے لباس میں نہ تھا، جس کا لباس اچھا نہ تھا۔ ممکن ہے کہ وہ اس کا لباس اس کی روحانی نصیحت کو ظاہر کرتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا اچھا لباس اس کی زندگی کے طور طریقے کو ظاہر کرتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا اچھا لباس اس کی زندگی کے حرکات و سکنات کو ظاہر کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا لباس اس کی رسم و رواج کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالنا ہے، کیونکہ وہ شخص جس حال میں تھا اسی حال میں وہ ضیافت میں پہنچ چکا تھا۔ لیکن جتنے لوگ ضیافت میں بلائے گئے تھے، سب نے جب بادشاہ کے ملازموں کی، نوکروں کی آواز کو سنا، ان کے نرسنگے کی آواز کو سنا، ان کی باتوں کو، ان کی آوازوں کو، ان کے اعلان کو سنا، انہوں نے تیاری کر لی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس بادشاہ کے حضور سے دعوت کا پیغام بھیجا گیا ہے، جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا، جو گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، جو کسی جھوٹی بات کو دیکھ نہیں سکتا، جو کسی بدعتی بات کو دیکھ نہیں سکتا، جو کسی نفرتی بات کو دیکھ نہیں سکتا، جو کسی ایسے رسم و رواج کو دیکھ نہیں سکتا جو بتوں کو پوجنے کے مطابق ہے، بلکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے رشتہ داروں کو رد کر دیا، جس نے اپنے دوستوں احباب کو رد کر دیا، جس نے اپنے
قریب رہنے والوں کو رد کر دیا اور اس نے کہا کہ جو اول ہے وہ آخر ہو جائیں گے اور جو آخر ہے وہ اول ہو جائیں گے، کیونکہ جس کو ایک توڑا دیا گیا اس نے کہا اے میرے مالک، میں جانتا ہوں کہ تو جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، اس لیے میں ڈر گیا۔ لیکن یہاں جو شخص اس دعوت میں منہ اٹھائے چلا گیا، جس نے اپنی پرانی انسانیت کو نہیں اتارا، جس نے اپنے دل میں اس بات کو ٹھانا کہ ہاں میرا خدا مجھے جانتا ہے کہ میں غریب اور پسماندہ ہوں، ہاں میرا خدا مجھے جانتا ہے کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، ہاں میرا خدا جانتا ہے کہ میری آمدن بہت کم ہے، ہاں میرا خدا جانتا ہے کہ میں تو بہت غریب ہوں، ہاں میرا خدا جانتا ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں کہ میں اچھے کپڑے پہن کر چلا جاؤں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو سست ہاتھ اور سست گھٹنوں سے سخت کراہیت بلکہ نفرت ہے۔ وہ شخص ایسی ہی سوچ رکھتا ہے اور اس دعوت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جو بادشاہ ہے وہ مجھ پر ترس کھائے گا، جو بادشاہ ہے وہ میری بدحالی کو دیکھ کر ترس کھائے گا اور شاید میرے لیے لباس کا انتظام کرے گا۔ لیکن خدا کو سست ہاتھوں سے اور سست گھٹنوں سے نفرت ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے کسی بھائی کے پاس جاتا اور اسے کہتا کہ اے بھائی میری مدد کر، میرے پاس لباس نہیں، آج مجھے بھی تیرے ساتھ بادشاہ کی ضیافت میں جانا ہے، آج مجھے بھی تیرے ساتھ دعوت آ گئی ہے اور میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنے اندر کسی گھمنڈ کو رکھا، اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنے اندر کسی ایسی سوچ کو رکھا کہ میرا خدا میری آواز کو سنے گا، میرا خدا میری آواز کو پہچانے گا، میرا خدا خود میری مدد کرے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ آج مدد کرنے کا دن نہیں ہے، آج ضیافت کا دن ہے، آج ضیافت کھانے کا دن ہے، آج خدا کی دعوت میں شرکت کرنے کا دن ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، مانگنے کا ایک وقت ہے، پانے کا ایک وقت ہے، کھونے کا ایک وقت ہے، اور ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح وہ وقت کو نہ جانتا تھا بلکہ بھول گیا۔ جب اس کے پاس وقت تھا شاید نہ اس نے کبھی خدا سے مانگا ہو، جب اس کے پاس وقت تھا شاید اس نے کبھی اپنے کسی دوست احباب رشتہ دار سے نہ مانگا ہو، اس نے اپنے اندر گھمنڈ رکھا ہو کہ میں اس سے کیوں مانگوں گا، میں اس کے پرانے پھٹے کپڑے کیوں پہنوں، میں اس سے لباس کیوں مانگوں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے جس سے غریب رکھا ہے، خدا نے جس سے محتاج اور مفلوج رکھا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ جسے خدا نے عطا کیا ہے اس سے مانگے اور اس کے ساتھ وہ محبت اور پیار کو ظاہر کرے، اور وہ اس کے ساتھ میل ملاپ رکھے، اور وہ اس کے ساتھ پیار محبت کو قائم رکھے۔ اسی لیے خدا نے کسی ایک کو کم اور کسی ایک کو زیادہ بنایا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو کم ہے وہ زیادہ کی نسبت اپنے اندر اپنے آپ کو کم ہی جانے، کہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ جان کر، زیادہ سمجھ کر اس سے مدد نہ مانگ کر خدا سے دور نہ ہو جائے۔ اس لیے خدا نے اگر کسی کو کم بنایا ہے تو وہ اس بات میں نہ شرمائے، نہ گھبرائے۔ اور دیکھتے ہیں کہ ضیافت میں بلائے جانے والے شخص کے بارے میں کیا خدا کا حکم صادر ہوا، خدا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ خدا نے اس سے کہا کہ اسے بیڑیے میں باندھ کر جیل میں ڈال دو، جہاں دانتوں کا پیسنا اور رونا ہو، جہاں پیٹنا ہو اور ماتم ہو۔ خدا نے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں بندھوا دی، کیونکہ اس نے وقت کی قدر نہیں کی، اس نے وقت اور حالات کو غنیمت نہیں جانا۔ اس نے یہ نہیں جانا کہ جب خدا مجھے دیتا ہے تو میں اس سے رسیو کر کے واپس اس کے کلام کی خدمت کے لیے، اس کے گھر کے لیے خرچ کروں۔
اس نے وقت کو غنیمت نہیں جانا. اس نے خدا کے حضور کسی بات کا کسی چیز کا لحاظ نہ کیا بلکہ اپنے ہی دماغ میں کھچڑی پکا لی, بلکہ اپنے ہی دماغ کے خیالی پلاؤ پیدا کر لیے, بلکہ اپنے اندر ہی اس بات کا خیال پیدا کر لیا کہ میں اسباب سے جا کر اس وقت مانگوں گا, کیونکہ یہ مانگنے کا وقت نہیں, یہ مانگنے کا وقت نہیں تھا. سو وہ شخص ایسی سوچ اپنے اندر رکھ کر اس ضیافت میں پہنچ گیا. ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے, خدا کے حضور پہچاننے کی ضرورت ہے. اسی لیے خدا کا کلام ہمیں اس بات کے لیے بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات بتاتا ہے کہ جب خوش ہو تو گیت اور مزامیر گاؤ, جب اداس اور پریشان ہو تو دعا کرنے میں جانفشانی کرو. اسی لیے ہمیں وقت کو غنیمت جاننا ہے کہ کون سا وقت کس جگہ پر سوٹ کرتا ہے. ہر کام میں کھچڑی نہ پکانے لگ جائیں. ہم وقت اور حالات کو غنیمت جانیں. وقت کہاں جا رہا ہے, دور کہاں جا رہا ہے. ہمارے کسی ایسے انداز سے دوسروں کے لیے ٹھوکر نہ بن جائیں. وہ شخص جو بنا انتظام کیے اس محفل میں پہنچ گیا, وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنا. لیکن جب خدا نے اسے, بادشاہ نے اسے محفل سے نکال دیا تو پھر ان کے اندر شادمانی آئی. وہ لوگ جان گئے کہ خدا انصاف کا خدا ہے, نا انصافی کا خدا نہیں. ممکن ہے کہ جب ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں, مزدوروں کو مزدوری ملی اور بہت سے مزدور ایسے تھے جو صبح سے مزدوری کر رہے تھے. انہوں نے اس شام سے آئے ہوئے مزدور کے متعلق یہ بات کہی کہ اے مالک, جو شام کو آیا ہے تو نے اسے 1 دینار دیا اور ہمیں بھی 1 دینار دیا ہے. ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لیکن خدا کی مرضی ہے. خدا نے کہا کہ مجھ پر یہ فرض ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے دوں. اس ضیافت میں بھی ایسے ہی لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہوگا کہ یہ محفل میں ایک ایسا شخص آ کر بیٹھ گیا ہے. خدا نے ہمیں ایسی محفل میں بلایا ہے کہ ہم تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں, لیکن جس شخص نے تیاری نہیں کی, پھر کیوں خدا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے. یہاں خدا کے دینے کا وقت نہیں تھا بلکہ ضیافت کا وقت تھا. خدا کے ساتھ اس خوراک میں شریک ہونے کا وقت تھا, جو خوراک عام لوگوں کے لیے نہیں, جو ایسے لوگوں کے لیے نہیں جو ناپاکی کی حالت میں, جو کسی ایسی حالت میں جس حالت میں اس خوراک کو انہیں چھونا نہیں چاہیے. ہم نے کلام کے شروع سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بتایا کہ کون سا وقت ایسا ہوگا جس میں تم ناپاک ہو جاؤ گے اور کون سا ایسا وقت ہوگا جس میں تم پاک ٹھہرائے جاؤ گے. لیکن اس شخص نے لحاظ نہ کیا. وہ اپنی اسی ناپاکی حالت میں, وہ اسی انسانیت کو پہنے ہوئے اس کی ضیافت میں پہنچ گیا, کیونکہ وہ نہ جانتا تھا کہ وہ کیسی خوراک کو کھانے جا رہا ہے, جو خوراک عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتی تو وہ بادشاہ پہلے ہی تمام لوگوں کو دعوت بھیجتا, لیکن وہ خوراک عام لوگوں کے لیے نہیں تھی, وہ خاص لوگوں کے لیے تھی. لیکن جب خاص لوگوں نے اس ضیافت کو, اس دعوت کو قبول نہ کیا, ہم آج بھی ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں. ہم آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی رسموں کو نہیں چھوڑنا پسند کرتے, ہم اپنی رواج کو چھوڑنا پسند نہیں کر رہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہمیں رسمیں مل چکی ہیں, جو ہمیں رواج مل چکے ہیں, جو ہمیں چیزیں مل چکی ہیں, وہ ہمارے لیے کافی ہیں. اب ہمیں انہی چیزوں پر گزارا کرنا ہے. بلکہ خدا جب ہمیں پکارتا ہے تو ہمیں اس کی ضیافت میں شریک ہونا ضرور ہے. اور دیکھیں کہ اس کی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے ہمیں اس کی ضیافت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے ایسے سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے جس سانچے میں کہ وہ ہمیں قبول کر لے, جس سانچے میں کہ وہ ہمیں اپنی ضیافت میں ایسی حالت میں دیکھ کر خوش ہو جائے اور وہ ہم سے کہے کہ اے میرے
बुलाए हुए लोगों, ऐ मेरे प्यारों, ऐ मेरे बेटे बेटियों, मैं तुमसे बेहद खुश हूँ कि तुमने मेरी ज़ियाफ़त को कबूल किया है और तुम मेरी ज़ियाफ़त में शरीक हुए हो। अब ये तुम्हारे लिए ज़ियाफ़त है, लो इसे खाओ पियो और शादमान और खुशी मनाओ, शादमान रहो और खुशी मनाओ। हमें ऐसा ही करना है, हमें ऐसा ही करना है जैसा खुदा हमसे चाहता है। लिखा है 11वीं आयत में, तू वहाँ जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ ले जाया करना, यानी अपनी सौख्तनी कुर्बानियाँ और अपने ज़िबिये और अपने दैयकियाँ और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपने हाथ अपनी ख़ास नज़र की चीज़ें जिनकी मन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी हो। और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडिये और वो लावी जो वो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के ज़ुर खुशी मनाना, यानी हमारे हदिये, हमारे नसराने हमें खुदा के पास ले जाएंगे। वो हमारी हाथ की सुस्ती ना बनेंगे, वो हमारे घुटनों की सुस्ती ना बनेंगे, हमारे सुस्त हाथ, हमारे सुस्त घुटने ना बनेंगे, बल्कि वो हदिये नजराने, वो हमारी मनाजातें, हमारी रियासतें, वो हमारी तैयारी हमें अपने खुदा के पास मकबूल ठहराने के लिए ले जाएंगी। इसीलिए हमें ऐसी तैयारी करनी है, हमें अपने हदियों से तैयारी करनी है, हमें अपने नजरानों से तैयारी करनी है, हमें अपनी मनाजातों से तैयारी करनी है, हमें अपने रूहानी तौर तरीक़ों को अपनाना है, और वो तरीक़े के जिसके लिए हम दूसरों के लिए ठोकर का बायस ना बने, बल्कि वो तरीक़े जिससे हम खुदा के ज़ुर मकबूल ठहराए जाएं, और वो तरीक़े के जिससे हम उस ज़ियाफ़त में जब खुदा का हुक्म सादर हो गया है कि उन गली कूचों में फिरने वाले लोगों को मौका दो, उन्हें पैगाम दो, उन्हें कहो कि आओ खुदा के घर चलें। जैसे हम गीत गाते हैं, कौन सा गीत है? बुलान वाला गीत, हैकल से तेरी हैकल तेरी नहीं, एक हम गीत गाते हैं जिससे हम लोगों को खुदा के घर आने की दावत देते हैं। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, यानी हमें दूसरों को यहोवा के घर जाने की दावत देनी है और कहना है कि आओ हम खुदावंद के घर चलें। हमें दूसरों को यहोवा के घर ले जाने के लिए तैयार करना है और यहोवा के घर ले जाना है, और साथ ही साथ अपने आप को और उनको भी मजबूत करना है। और ऐसा नहीं कि किसी की ठोकर का बायस बन जाए, और ऐसा नहीं कि किसी ऐसी बात से जो हमारे अपनी रस्म व रवाज हों, जो हमारे अपने तौर तरीके हों, जिससे हम उन ज़िंदगियों को खुदा की हुज़ूरी में जाने से रोक दें, वो खुदा की हुज़ूरी में जाने से गाफिल हो जाएं, बल्कि हमें इन्हें खुदा की हुज़ूरी में ले जाने के लिए, खुदा के हुज़ूर ले जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें नए लिबास के पहनने का मशवरा देना है, और साथ ही साथ ऐसा श्रृंगार करने के लिए, ऐसा लिबास पहनने के साथ साथ अपने आप को पाक करने के लिए जिन चीज़ों की, मतर की, अतर की ज़रूरत हो, जिन खुशबूदार चीज़ों की ज़रूरत हो, उनको अपने साथ लेना, अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है, ना कि वो बातें जिनसे वो खुदा की हुज़ूरी में जाने से रुक जाए। आए हम अपने आप को वैसे नौकर बना लें जिन्होंने हर एक शख्स को दावत दी और कहा कि खुदा ने दावत रखी थी लेकिन वो लोग नहीं आए। तुम अपने आप को तैयार कर लो, अपने आप को तैयार कर लो, और सिर्फ 2 बातों को अपनी ज़िंदगी में ले लो। पहली बात, नहा धो कर नए कपड़े पहन लो,
اور خدا کے طرف چلنے کے لیے اپنے قدم بڑھانا شروع کر دو. اور جب وہ شخص خدا کی طرف اپنا قدم بڑھانا شروع کر دے گا، پہلے وہ نہائے گا، پھر وہ صاف کپڑے پہنے گا. نہا دھو کر صاف کپڑے جب وہ پہن لے گا تو پھر وہ اپنے قدم کو بڑھانا شروع کر دے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قدم خدا کی نزدیکی کی طرف اسے لے جانے والے ہوں گے، نہ کہ ہم اسے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں. ممکن ہے کہ ہم اسے اٹھا کر لے بھی جائیں، تو جب تک کہ وہ خود نہ چلے گا، اس کے قدم خدا کی طرف اس کی قربت میں نہ بڑھیں گے، اس کا دل خدا کی طرف مائل نہ ہوگا. ہمیں صرف اسے کہنے کی ضرورت ہے. لیکن جب وہ شخص خدا کی طرف چلنے لگ جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، اس کو بارہا خدا کے لیے تیار کیا جائے، یاد کروایا جائے، اسے خدا کے کلام کی نصیحت کی باتیں بتائی جائیں، وہ باتیں جنہیں خدا ناپسند کرے گا، نہ کہ وہ باتیں جن سے وہ خود خدا سے دور ہو کر بیٹھ جائے. اور اس طرح جس طرح 10 کنواریوں میں سے 5 کنواریاں وہ تیل میں کپی نہ رکھتے ہوئے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ جن کے پاس ہے ہم ان سے لے لیں گی. ایسی باتیں کہ جن سے ان کے دل کمزور ہو جائیں، ایسی باتیں کہ جن سے ان کے قدم خدا کی طرف جو بڑھ رہے ہیں رک جائیں، بلکہ ہمیں ان کو ایسا تیار کرنا ہے کہ انہیں نہا دھو کر کپڑے پہننے سے مراد کہ پانی کا بپتسمہ لے کر خدا کے روح القدس کو پہننے کے لیے انہیں تیار کرنا ہے. اور جب وہ سب یہ کچھ کر چکے ہوں گے تو خدا کا روح خود انہیں گائیڈ کر دے گا. ہمیں ان کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ چلنا ہے. دیکھو کیسی خوشی کی اور اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر ترقی کر رہے ہیں. کیسی خوشی کی باہم اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر خدا کی حضوری میں بڑھ رہے ہیں. ہمیں صرف اور صرف خدا کی حضوری میں بڑھنا ہے. اور اگر کوئی ہم میں کمزور ہو تو اس کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ خدا اسے زور عنایت کرے. آئے آج کے کلام کے لیے ہم خدا سے دلیری کو مانگیں کہ خدا اگر کوئی ہمارے درمیان کمزور ہے تو ہم کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنیں. اگر ہم خود کمزور ہیں تو ہم مضبوط ہو جائیں. ہم اپنی مناجاتوں کو یاد رکھیں، ہم اپنی دیکیوں کو یاد رکھیں، اپنے ساتھ لے لیں تاکہ وہ بھی خدا کے حضور اور زیادہ پسندیدہ ٹھہرائی جائیں. ممکن ہے کہ ہم نے بپتسمہ لے لیا ہو، ممکن ہے کہ ہم نے خدا کے روح کو پہن لیا ہو، تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ان تمام چیزوں کو بھی لے لیں جو ہمارے لیے مطر یعنی خوشبو کی مانند ہے. وہ ہمارے لیے خوشبو کی مانند ہے. ہم اگر صاف کپڑے پہن کر نہا کر محفل میں کسی دعوت والی جگہ پہنچ جائیں، لیکن باوجود اس کے ہمارے بدنوں میں اسمیل ہو، بدبو ہو یا کچھ بھی نہ ہو، تو ہم اس طور پر اس محفل کی جان نہ بنیں گے. جبکہ ہمارے بدنوں سے ایسی مہک اور خوشبو آتی ہو جو ہر ایک کو آپ کی طرف متوجہ کر دے. حتیٰ کہ جس کی ضیافت میں ہم شریک ہوئے ہیں وہ خود ہم سے کہنے والا ہو کہ کیسی خوشبو تمہارے پاس سے آتی ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے. ہم ایسی خوشبوئیں اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھینک لیں، اپنے گھر ہی میں نہ چھوڑ کر چلے جائیں، بلکہ جب ہم نے خدا کے نام کا بپتسمہ لے لیا، اس کے بیٹے یسوع اور پاک روح کے نام کا بپتسمہ لے لیا اور پاک روح ہمیں مل گیا ہو، تو ہم اپنی تمام ان باتوں کو بھی بخور کی مانند جو خدا کے حضور ہمارے ہدیے قبول ہوتے ہیں، ہماری مناجاتیں ریاستیں قبول ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر خدا کی ضیافت میں پہنچنے والے ہیں. آئے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے اور ہم اپنے آپ کو ایسے سانچے میں ڈھال لیں جس سے ہماری زندگیوں میں چہروں میں رونق آ جائے، جس سے ہماری چہرے منور ہو جائیں، جس سے ہماری زندگی نور ہو جائیں، تاکہ نہ صرف ہم نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر اپنے ساتھ ان خوشبوؤں کو لگا کر، بلکہ ہم میک اپ کو بھی اپنے اوپر ایسے بیوٹی پارلر سے لگوانے والے ہوں جس کا نام بہت اونچا ہے، جس کا نام کاشی ہے، جس کا نام مختلف ناموں سے بڑھ کر ہے، جس کے نام ہی کافی ہے، اس کا نام ہی ہم لے لیں گے، اس کا میک اپ ہم کر لیں گے،
तो मुमकिन है कि वो मेकअप ज़ियाफ़त में हर एक को पसंद आएगा। वो पार्टी मेकअप होगा तो सब पसंद करेंगे। वो ऐसा मेकअप होगा कि दुल्हन दुल्हा जैसा मालूम होगा, और मुमकिन है कि दुल्हन दुल्हे की नज़रें भी हम पर टिक जाएंगी। वो हमें पसंद करेंगे, वो देखेंगे, वो जानेंगे कि बिल्कुल इन्होंने वैसा ही मेकअप किया है जैसा हमने मेकअप किया है, जैसी हमारी शबी है, जैसी हमारी सूरत है, जैसे हमारी सीरत है, जैसी हमारी मोहब्बत है, जैसे हमारा प्यार है, जैसा हमारा खुलूस है, वैसा खुलूस इनका भी है, वैसी मोहब्बत इनकी भी है। हम अपना मेकअप करने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। जिस तरह शादी के दिन नज़दीक हों, जिस तरह ईद त्यौहार के दिन नज़दीक हों और हमारी नाइट क्रीमें जारी हो जाती हैं, वैसे हम अपनी नाइट क्रीम को लगाना शुरू कर दें। नाइट क्रीम 2 घंटे की, 1 घंटे की, 10 मिनट की, 15 मिनट की शुरू करें। जब आपके चेहरे पर नूर आएगा, निखार आएगा, तो आप नाइट क्रीम पूरी रात लगा के सोएंगे ताकि और ज़्यादा नूर आए, और ज़्यादा आपके अंदर चमक आए। नाइट क्रीम को लगाना शुरू कर दें ताकि जब हमें दावत दी जाने वाली है, ताकि हम उस दावत में शरीक होने वाले हैं, ताकि हमारा बुलावा आने वाला है, ताकि जब हमारा बुलावा आए तो हम उस ज़ियाफ़त में शरीक हो जाएं और हमारे चेहरे पर नूर हो। ताकि हमने नाइट क्रीम जो लगाई थी, पहले हम 10 मिनट लगा रहे थे तो हमारी ज़िंदगी में बरकत आई, हमारे चेहरों पर नूर आया, तो हमने उस नाइट क्रीम का दुरानिया बढ़ा लिया। और हम दिन में भी फेशियल करते थे, हम दिन में भी ब्लीच लगाते थे, हम हर तरह के टोटके आजमाते थे। जब ब्लीचों से काम अच्छा लगा तो हमने देसी टोटके आजमाए। देसी टोटके दूसरों से मोहब्बत रखना, प्यार रखना, अच्छे सलूक करने के मुतरादिफ है। हम ऐसा करने वाले बन जाएं, हम खुदा की उस ज़ियाफ़त में शरीक होने वाले बन जाएं। हम आज से तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला कर लें। आज का हमारा फ़ैसला हमारे लिए उस दावत में शरीक होकर बड़ी बरकत का बायस हो, बड़े तारीफ़ का बायस हो। जिस तरह लिखा है कि जब तू दावत में बुलाया जाए तो एकदम से जाके अपनी मर्ज़ी से सदर वाली कुर्सी पे ना जाकर बैठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि दावत देने वाला तुझे वहाँ से उठाकर या हाथ पकड़कर, कान पकड़कर, घसीट कर ले जाए और कहे कि ये तेरी कुर्सी नहीं, जहाँ तू आकर बैठ गया है। तूने कौन सी इसके लिए मेहनत की है, तूने कौन सी इसके लिए मशक्क़तें की हैं, तूने कौन सी इसके लिए तैयारियाँ की हैं, या तू इस लायक नहीं है। आए हम इस लायक बन जाएं कि जब हम दूर ही खड़े हों तो हमें पुकार कर कहा जाए कि वो जो चेहरा दूर से चमक रहा है, वो जिस चेहरे पर नूर नज़र आ रहा है, वो चेहरा जो चमक दमक रहा है, जिसके कपड़े अच्छे हैं, जिसकी खुशबुएं यहाँ तक आ रही हैं, जिसके कपड़े चमक रहे हैं, जिसका चेहरा चमक रहा है, जो इस महफिल में जान सा मालूम होता है, जिसके आगे बैठने से इस महफिल में जान आ जाती है। मुमकिन है कि जिस नूर से उसने नूर हासिल किया है, वो उस नूर में, उस नूर के करीब आकर बैठने के लायक है। आए हम ऐसे बन जाएं, आज ही से मसीह बनना शुरू कर दें। आज ही से अपनी ज़िंदगी की उन तमाम पुरानी बातों को, सोच और ख्यालात को अपनी ज़िंदगियों से निकाल फेंकें और ऐसी नई सोच को पहनना शुरू कर दें। ऐसे नए ख्यालात अपने अंदर पैदा कर लें, जो ख्यालात इंसानी बनावट नहीं, जो ख्यालात इंसान की अपनी हाथ की, अपने आप के फ़ैसले के मुतरादफ नहीं, अपने आप के मुतारफ़ किए हुए नक्शे कदम नहीं, बल्कि खुदा के नक्शे कदम हैं। जबकि खुदा ने कहा कि पुरानी इंसानियत को उतार फेंको और नई पहन लो, और ये वो नई इंसानियत है जो खुदा की तरफ से दी गई है, जो पाक रूह हमें गाइड करके बताएगा, जो पाक रूह हमें नसीहत करेगा। हम सिर्फ अपने कदम बढ़ाना शुरू करें। हम जज ना बने, हम फैसले करने वाले ना बने, हम दूसरों पर तनकीद करने वाले ना बने, बल्कि अपने आप में अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से मालूम करने वाले बने
اور اپنی زندگی کے تجربے سے معلوم کریں کہ کیا ہمیں اس رسم و رواج میں رہنے سے خدا زیادہ مقبول اور پسند کر رہا ہے، یا ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے سے خدا ہماری زندگیوں میں برکت کو لا رہا ہے، خدا ہمیں برکت دے رہا ہے، خدا ہمیں چھو رہا ہے۔ آئے خدا کی حضوری کو پہچاننا شروع کر دیں، آئے خدا کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کریں، اپنی زندگی کے تجربوں سے خدا کی حضوری کو محسوس کریں کہ وہ کیسی حضوری ہے، وہ کیسا لمحہ ہے، وہ کیسا وقت ہے جب آپ کو خدا کی حضوری معلوم ہوتی ہے۔ وہ کون سا پارلر ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں، جہاں پر نہ صرف آپ میک اپ کرتے ہیں بلکہ آپ کی باڈی ریلیکس فیل کرتی ہے، اور آپ کے باڈی کا جب فیشل کیا جاتا ہے، آپ کے فیس کا فیشل کیا جاتا ہے، تو آپ کے فیس کے مسام جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس مسام کے کھلنے سے آپ بڑی تسکین محسوس کرتے ہیں۔ اور جب آپ فیشل کروا کر باہر آتے، جب آپ ٹیمپریری مساج کروا کر باہر آتے اور آپ سے کہا جاتا کہ آپ چند دن بعد پھر آنا اور ہم آپ کو تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں میک اپ کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے باڈی میں ایک عجیب ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر ایک عجیب بلیسنگ پروٹیکشن فیل ہوتی ہے، ہمارے چہروں پر، ہماری زندگیوں پر ایک ایسی عجیب پاورنس فیل ہوتی ہے جو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاورنس ہمیں خدا کی قربت میں لے جا رہی ہے، یہ پاورنس ہمارے چہرے پر نور لا رہی ہے۔ ہم شیشہ دیکھتے ہیں، ہم آئینہ دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ نور اپنے اندر پا چکے ہیں، ہم پہلے سے زیادہ نور والے ہو چکے ہیں۔ آئے ہم خدا کے حضور ایسی بلیسنگ کو پا کر واپس ایسی بلیسنگ میں جٹے رہنے والے رہیں، ہم ایسی بلیسنگ سے لوٹ جانے والے نہ بلکہ ایسی بلیسنگ میں اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں، اور پھر خدا آپ کے درمیان عجیب معجزہ کرنا شروع کر دے گا۔ خدا آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے گا، اور پھر خدا آپ کے لیے اپنے نہ صرف نوکروں کو بھیجے گا بلکہ اپنے گھوڑے اور رتھوں کو بھیجے گا کہ آپ ایسی شاہی سواری کر کر اس کے پاس پہنچنے والے بن جائیں۔ خدا ایسا ہی ہمارے ساتھ کرے بلکہ اس سے بڑھ کر کرے۔ آئیں آج ہم اپنی زندگی میں ان تمام باتوں کا فیصلہ کریں اور خدا سے وعدہ کریں، خدا کے حضور اقرار کریں کہ خدا تو نے ہمیں پہلے سے دگنی برکت دی ہے، پہلے سے زیادہ ہمیں برکت دی ہے، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت ملی ہے۔ آج کے کلام نے ہماری زندگیوں کو سر سے پاؤں تک چھوا ہے، تیرے کلام نے ہماری زندگیوں کو چھوا ہے۔ خدا تیری میٹھی باتوں نے ہماری زندگیوں کو چھوا ہے، اور ہماری زندگیوں میں ایک عجیب قسم کی لہر دوڑ چکی ہے، اور ہماری زندگی تر و تازگی کو محسوس کر رہی ہیں، بڑی بلیسنگ کو محسوس کر رہی ہیں۔ خدا ہم برکت پا چکے ہیں، آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا چکے ہیں۔ خدا ہمیں اور زیادہ چھو، اور زیادہ برکت دے، بلیس کر، برکت دے، پاور دے، پاورنس ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے۔ خدا تو اپنی عجیب قدرت کو ہم پر نازل فرما، ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے سب کچھ مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔